أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم. سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 61 آپ کے سامنے دو آیات پڑھی گئی. پچھلی آیات میں اصحاب الجنہ یعنی اہل جنت کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کس قسم کے عیش میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں خوشگوار سائے میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے. ان کے لیے میوے ہوں گے، ہر وہ چیز جو وہ طلب کریں گے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کے لیے ان کا پروردگار انہیں سلام کہے گا. میں نے بتا دیا تھا کس طرح سے جب وہ نور چمکے گا وہ دیکھیں گے یہ کیا ہے، تو ان کے اپنے رب کو دیکھیں گے اور ان کا رب ان سے کہے گا اے اہل جنت السلام علیکم. ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب مجرموں سے خطاب ہوگا اور مجرموں سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں. یعنی تم آج اس قابل بھی نہیں ہو کہ عدالت میں بھی تم ایمان والوں کے ساتھ کھڑے رہو، الگ ہو جاؤ. دنیا، یہ والی دنیا، یہاں رحمان کے بندے اور شیطان کے بندے ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ والی دنیا جو ہے وہاں رحمان کے بندے الگ ہوں گے اور شیطان کے بندوں کو الگ کر دیا جائے گا. الگ ہو جاؤ اے مجرموں. اب مجرموں سے کہا جائے گا، یہ والی آیت جو آج ہم نے پڑھی، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت پھر ہم مجرموں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الم عہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ علم کیا لم نہیں، عہد میں نے حکم بھیجا تھا تمہیں یا عہد لیا تھا تمہیں کس چیز کا؟ الیکم تم سے، یا بنی آدم اے آدم کی اولاد. کیونکہ یہ کہنے کا کچھ اور ہے، اس کو ہم ایسے کہیں گے اے آدم کے بچوں، کیا تم سے میں نے یہ عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، ان کی لا تعبدو تم عبادت نہیں کرو گے، بندگی نہیں کرو گے، پرستش نہیں کرو گے الشیطان شیطان کی. اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، کہ میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم بندگی نہیں کرو گے شیطان کی؟ انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے. عدو دشمن، مبین کھلا. وَأَنِ اعْبُدُونِي اور ان یہ کہ اعبدونی تم میری بندگی کرو. پہلا عہد یہ لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، اور دوسرا عہد یہ تھا کہ تم میری بندگی کرو گے. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. ھذا یہی ہے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا شیطان کی بندگی نہیں کرو گے. تو یہاں پرستش سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں عبادت سے لا تعبدو تم عبادت مت کرو، اس سے مراد اطاعت مت کرو. اطاعت بھی عبادت ہی ہے، اطاعت بھی عبادت ہی ہے. جب ہم کسی کا حکم مانیں گے تو بندگی میں یہ سب چیزیں آ جاتی. گویا انہوں نے عبادت کی شیطان کی، تو کیا میں نے نہیں کہا تھا اس کی عبادت نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا؟ اور کیونکہ وہ تمہارا عدو مبین ہے،
اور یہ کہ تم میری بندگی کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ مگر وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ بَعِی ہما، لیکن اس کے باوجود، اس تاکیدی حکم کے باوجود تم نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ، اور بتحقیق، أَضَلَّ، گمراہ کر دیا اس نے، یعنی شیطان نے گمراہ کر دیا، منکم، تم میں سے، جبلن، جبلن کثیرا، انبوہ کثیر کو، جبلن جبل سے ہے، پہاڑ، یعنی بہت سارے لوگوں کو، ایک بہت بڑی خلقت کو، بہت بڑی مخلوق کو، پھر اس نے تم میں سے گمراہ کر دیا۔ یعنی اتنا تاکیدی حکم میں نے دیا تھا کہ شیطان کی بات نہیں مانو گے، میری بات مانو گے، شیطان کی اطاعت نہیں کرو گے، میری اطاعت کرو گے، شیطان کی پوجا اور پرستش نہیں کرو گے، میری عبادت کرو گے۔ بڑا تاکیدی حکم میں نے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے، یعنی شیطان نے گمراہ کر دیا تم میں سے ایک گروہ کثیر کو۔ افلم تکونوا تعقلون، افلم تکونوا، کیا نہیں تھے تم، تعقلون، عقل رکھتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ یعنی اس میں ہم نے سوچنا ہے، گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں عقل نہ ہوتی تو تمہارے پاس عذر تھا، تم کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں عقل ہی نہیں تھی، ہمیں کیا معلوم، لیکن ہم نے تمہیں عقل دی تھی، تمہیں عقل عطا کی تھی، عقل اسی لیے دی تھی کہ تم اس سے کام لے کر صراط مستقیم اختیار کرو، نہ کہ صراط شیاطین۔ تم نے صراط مستقیم اختیار کرنی تھی۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ کیا تمہیں عقل عطا نہیں کی گئی تھی؟ لہذا تم نے ایسا کیا، تو اب سنو، اب کیا ہوگا؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، ھذہ، یہ ہے، جہنم، التی، وہ جس کا، تم سے، توعدون، وعدہ کیا گیا تھا، یا جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس کے دونوں معنی ہیں، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یا جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا، یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں کہا گیا تھا کہ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، ایک ایسی جگہ بنائی ہے جہاں سزا دی جائے گی مجرموں کو، بس یہی ہے وہ جہنم۔ تم اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم اس جہنم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہی ہے جہنم۔ اب اصلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، اصلوہا کے معنی اس میں داخل ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن۔ تو اس کا ایک مطلب ہے تاپو اسے، اب کرتو میں ذرا وشنیر، تری وشنیر ذرا میں، یہ چوس جا اصلوہا، یا اس کا ایندھن بنو اب، بما کنتم تکفرون، اس کے بدلے جو تم نے کفر کیا، جو تم نے انکار کیا، جو تم انکار کیا کرتے تھے، ناشکری کیا کرتے تھے، اپنے رب کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اب اس بنا پہ کیا کرو، اب تم اب داخل ہو جاؤ اس میں، تاپو اب اسے۔ یہ تو رہا آخرت کی بات۔ اب ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ سمجھتے کہ بھئی ہاں آخرت میں اللہ کو طاقت ہے، وہ سزا دے سکتا ہے، لیکن دنیا میں شاید اس کے پاس یہ طاقت نہیں۔ یہاں تو سب مجرم بھی عیش کر رہے ہیں۔ اب ان دو آیتوں میں اس کا جواب ہے، ابھی یہ آخرت کی آیت ہے، الیوم نختم، اب وہی بات ہے، الیوم، آج کے دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، ہم بند کر دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں کو، آج کے دن ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، انہیں بند کر دیا جائے گا، وَتُكَلِّمُنَا، اور کلام کریں گے ہمارے ساتھ، ہم سے بولیں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پیر، ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، دنیا میں جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں وہ گواہی دیں گے، زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ اگر کبھی کوئی شخص اس پر شک کرتا
شاید کر سکتا تھا، لیکن اب سائنس کے اس دور میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس فضا میں بھی ہماری آواز بھی ریکارڈ ہوتی ہے، ہماری تصویر بھی ریکارڈ ہے۔ کچھ لوگوں نے وہ الگ بھی کیے ہیں، ان کو دیکھ اور سن سکتے ہیں، لیکن الگ الگ ابھی اس قسم کا آلہ نہیں بنا ہے کہ ان کو الگ الگ آوازیں کی جائیں۔ اور یہ بھی جدید تحقیق ہے کہ انسان کی جو کھال ہے یہ بھی ریکارڈ کرتی ہے آواز، اس میں بھی کچھ اس قسم اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، ہماری کھالیں جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کرتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ بولیں گے ہم نے کیا کیا ہے، ہماری آنکھیں بولیں گی ہم نے کیا دیکھا ہے، ہمارے کان بولیں گے کہ ہم نے کیا سنا ہے، ہمارا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ ہمارے جسم کا وہ گواہی دے گا، ہمارے پیر گواہی دیں گے۔ یعنی آج اب ان سے پوچھا نہیں جائے گا، آج ایذاب جواب دیں گے، ان سے کہا جائے گا بند کر دو اپنی زبان، سنو تمہارے ہی اعضاء کیا بتا رہے ہیں۔ تو یہ آخرت کی بات رہی، یہ آخرت کا نقشہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ اب یہ دو آیتیں ہم اور کریں گے، پورا رکوع ہو جائے گا۔ تو یہ دو آیتیں آخری، اس رکوع کی جو دو آخری آیتیں ہیں، ان میں اب کیا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن صاف کیے جا رہے ہیں شاید جو سوچتے کہ ٹھیک ہے آخرت میں تو ہم سے پوچھا جائے گا، لیکن دنیا میں شاید اللہ تعالیٰ کو طاقت نہیں، وہ ہمیں سزا نہیں دے سکتا۔ اس میں ان کا جواب ہے، فرمایا یہ تو آخرت کی بات رہی جو ہم نے کہی، اب سنو وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ہم ان کی آنکھوں کے آثار تک مٹا دیں۔ لَتَمَسْنَا یعنی ملیا میٹ کر دیں، ایسا نہیں کہ آنکھوں کی بینائی چھین لیں، آنکھوں کی بینائی چھیننا آسان بات ہے، ہم ایسا کر دیں آنکھوں کو کہ کوئی دیکھ کر کہے کبھی آنکھیں تھی بھی کہ نہیں تھی، ملیا میٹ کر دیں، آثار تک مٹا دینا۔ لَتَمَسْنَا کا مطلب ہے ہم ان کے آثار تک مٹا دیں، ملیا میٹ کر دیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کے آنکھوں کو ہم مٹا دیں، ان کے آثار تک مٹا دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ سبقت کریں، پھر بڑھیں بھی الصراط راستے کی طرف۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کیسے وہ بڑھیں گے، کیسے وہ دیکھ پائیں گے؟ یعنی پھر اگر چاہیں گے بھی ہم چلتے راستے، اس راستہ وہ کیسے پڑھیں گے جب ان کی آنکھوں کی بینائی ہی چھین لی جائے گی، بلکہ آنکھیں ختم ہی موند لی جائیں گی، ان کے آثار تک مٹا دیے جائیں گے۔ رہی آنکھوں کی بات، اور وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم انہیں مسخ کر کے رکھ دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہ پر، انہی کی جو جگہ ہیں انہی جگہ پر ہم ان کو مسخ کر کے رکھ دیں۔ بار بار ان آیات کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اس سے میں کہتا ہوں بہت زیادہ زبردست کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر ہم چاہیں گے تو ان کو مسخ کر کے رکھ دیں گے اسی جگہ۔ مسخ کر کے مطلب کیا ہے؟ ایک اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی ٹھیک ہے، ابھی ان پر فالج گرا دیں، وہ ٹک جائیں ایک ہی جگہ پہ۔ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر انہیں آگے بڑھ سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے آ سکیں۔ یعنی جس جگہ ہو وہ اچانک ان پر فالج گرا دیا جائے، نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے جا سکیں گے۔ ایک تو اس کے یہ معنی ہے، اور فرمایا اس کے اور کیا معنی ہے مسخ کرنے کے، کہ ہم انہیں مسخ کر دیں گے، یعنی انہیں کسی اور ہی مخلوق میں بدل دیں، کوئی انتہائی بدترین مخلوق، انتہائی بدصورت مخلوق۔ جیسے کچھ قوموں کو بندر بنا دیا گیا، کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا، تو فرمایا ان کو کیا خیال ہے کہ صرف طاقت ہمارے پاس آخرت میں ہوگی؟ نہیں، یہاں بھی ہمارے پاس طاقت ہے، ہم یہاں بھی ان سے انتقام لے سکتے ہیں، ہم ان کی آنکھیں چھین سکتے ہیں، ہم ان کے کان چھین سکتے ہیں، ہم انہیں مسخ کر سکتے ہیں، انہیں خنزیر اور بندر بنا سکتے ہیں، انہیں پتھر بنا سکتے ہیں، ہم انہیں کسی بھی صورت میں بدل سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پھر آگے جا سکیں گے نہ پیچھے آ سکیں گے۔ یہ یہاں پہ 4 رکوع ختم ہوئے سورہ یاسین کے، اب ایک رکوع اس کا باقی ہے۔ تو یہ آیات ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں، ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم
غور و فکر کریں اپنی زندگی پہ. بار بار جو پچھلی بار میں نے کہا تھا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھ لے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے. ہم توبہ کریں، واپس آ جائیں اپنے پروردگار کی طرف، ایک ایک غلطی کو نوٹ کر کے، ایک ایک غلطی کو نوٹ کر کے اس سے ہم واپس آ جائیں اور سیدھے راستے صراط مستقیم کو اختیار کریں. ایک بار ان آیات کو پھر سنیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام.